السلام علیکم ناظرین، غزہ جہاد کی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ حال ہونے والے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ فیصلہ نہ تو جنگ میں شامل ہونے کا ہے، نہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی پروڈکٹس کا داخلہ روکنے کے لیے ہے، اور نہ ہی عالمی سطح پر اسرائیل کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ ہے، بلکہ یہ فیصلہ ہے غزہ کے تباہ حال مسلمانوں کے لیے 3 عدد ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانے کا، جس سے سمندر کا پانی صاف کر کے پینے کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ ایک جانب یہ عمل بہتر مانا جا رہا ہے کیونکہ مسلسل بمباری کی وجہ سے اب غزہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور غزہ کے تمام واٹر سسٹمز اسرائیلی بمباری میں ٹارگٹ کر کے تباہ کیے جا چکے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم حکمران اگر کسی موقع پر فلسطین کو یاد رکھتے بھی ہیں تو اس کا تعلق طاقت سے نہیں ہے بلکہ اسرائیلی دہشت گردی پر خاموش حمایت سے ہے۔ کاش امت مسلمہ اس ایمانی حالت میں ہوتی کہ چھپ چھپا کر پلانٹ لگانے کو کافی سمجھنے کے بجائے ببانگ دہل کفر سے ٹکراتی، تاکہ پھر کوئی ہمارے بچوں کو پانی سے محروم کرنے کی جرت نہ کر سکتا۔ دوسری خبر لبنان سے، جس کی سرحد سے اسرائیلی علاقوں پر میزائل حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے حماس کی حمایت کے بعد یہ حملے اسرائیل کو کئی محاذوں پر جنگ لڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ العربیہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی لبنان سے متعدد مقامات پر گولہ باری کی گئی۔ جواب میں اسرائیلی فوج نے بھی جنوبی لبنان کے قصبوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ لبنانی نشریاتی ادارے المنار کے مطابق اسلامی مزاحمت کے جنگجوؤں نے جمعرات کو اسرائیل پر اپنے 7 حملوں میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل یمن کی حوثی فوج نے بھی اسرائیل کے شہر ایلات سمیت کئی مختلف اہداف پر بیلسٹک میزائلز داغے تھے۔ تیسری خبر لیجئے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ سمیت دنیا بھر میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ کسی سڑک پر بینر پکڑ کر کھڑے رہنے سے بہت آگے جا چکا ہے۔ شامل کریں گے ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کو۔ فلسطین میں فوری جنگ بندی کے حق میں یہ مظاہرہ ایک یہودی تنظیم نے کیا۔ امریکی شہر بوسٹن میں یہ احتجاج گزشتہ صبح بوسٹن یونیورسٹی کے پل پر ٹریفک بلاک کر کے کیا گیا۔ اس بلاکیج سے پورا ٹریفک 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک معطل رہا۔ یہ امریکہ کا ایک اہم پل ہے جو بوسٹن اور کیمبرج کو ملاتا ہے۔ مظاہرین نے جیوز سے سیز فائر ناؤ کا بینر اٹھا رکھا تھا۔ مظاہرین نے اپنی ریاستی سینیٹر سے فوری طور پر جنگ بندی کی حمایت کرنے اور اسرائیلی حکومت کی فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا مطالبہ کیا۔ چوتھی خبر واشنگٹن سے، جہاں ہیڈ کوارٹرز آف دی ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے باہر ہونے والے احتجاجی مظاہرے پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپوں میں 6 پولیس والے زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسی طرح ٹیکساس کی کیپٹل بلڈنگ تک آل آؤٹ فار پیلسٹائن کے عنوان سے ایک ریلی منعقد کی گئی۔ پوری ریاست سے بڑی تعداد میں مظاہرین نے جمع ہو کر احتجاج کیا۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے حال ہی میں اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے باوجود ریاست کے بڑے رہائشی شہروں ڈیلس، سین انٹونیو، آسٹن، ہیوسٹن اور ایل پاسو سے متاثر کن تعداد میں عوام فلسطین کی وکالت اور حمایت کے لیے مظاہرے میں شامل ہوئے۔ دنیا بھر کی کوئی طاقت اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا پا رہی کہ فلسطین میں اسرائیل سوائے دہشت گردی کے اور کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن مسلم ممالک کے حکمرانوں کو بار بار پکارنے کے باوجود اب تک سوائے مذمت کے کچھ سامنے نہیں آیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ غزہ کے مٹھی بھر مجاہدین نے ساری دنیا کے منافق چہروں سے نقاب اتار ڈالا ہے۔ خالی ہاتھ عوام تو سڑکوں پر ہیں، لیکن اسٹیٹ آف دی آرٹ فائر پاور رکھنے والے ممالک ایک سخت دھمکی تک دینے کے لائق ثابت نہیں ہوئے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔